بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج سبھی سروے جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. کل بجٹ ہے اس ملک کا اور عوام کو بڑی توقع ہے بجٹ میں کہ انہیں کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے. ملازمین کو توقع ہے کہ انہیں کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ اتنا آسان نہیں ہوگا، انتہائی مشکل بجٹ ہوگا، کیونکہ حکومت نے IMF کو سے کیے گئے وعدے جو ہے وہ بھی پورے کرنے ہیں. جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں اس ایگریمنٹ میں وہ بھی حکومت نے پورے کرنے ہیں. معاشی ترقی کیسے بڑھے گی، صنعتوں کو فروغ کیسے ملے گا، صنعتی ترقی جو ہے وہ کیسے ہوگی، اور فی کس آمدن جو ہے وہ کیسے بڑھے گی، ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ کیسے میٹ ہوگا، اور اس طرح کے کئی ایسے چیلنجز ہیں جسے جو ہے وہ حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا. اور حکومت کے لیے یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ یہ سارے اہداف جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وے فارورڈ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. کس طرح مذاکرات ہوں گے، کیسے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی، پارلیمان کا ماحول کیسے بہتر ہوگا، اور جو سیاست میں تناؤ ہے، جو ملک میں کشیدگی ہے، اسے کیسے کم کیا جائے گا، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جو نون لیگ کا ٹارگٹ ہے، نون لیگ جو ہے وہ مذاکرات کرے گی، نون لیگ کی حکومت مذاکرات کرے گی تو کن ٹرم پہ کی مذاکرات کیے جائیں گے. جو بڑا مطالبہ ہے تحریک انصاف کا کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کرو، تو وہ مینڈیٹ کیسے مل سکتا ہے. ان تمام پہ بات کرنے کے لیے مرسل موجود ہیں. آج رانا احسان افضل صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، ان سے بات کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں سر وقت دینے کا. پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیرسٹر تیمور ملک، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. مرسل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر مجھے بتائیے گا، ایک تو بجٹ کل پیش ہونے جا رہا ہے، آج ابھی اکنامک سروے جو ہے وہ بھی پیش ہو گیا، تو کیا خوشخبری ہے عوام کے لیے، کیا خوشخبری ہے ملازمین کے لیے، اور کتنا مشکل بجٹ ہوگا سر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ڈیفینیٹلی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا، منیمم ویج کو بھی بڑھایا جائے گا، پینشنز میں بھی اضافہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز تو نہیں دوں گا کیونکہ کل بجٹ کی اناؤنسمنٹ جب ہوگی تو اس میں وہ نظر آ جائے گا، لیکن جو ایک اوور آل ایک کہہ لیں جو انڈر لائن فیکٹر جو آپ بجٹ میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور وہ افورڈ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہوں گے، ان کو جو ہے ان کے لیے سختی ہوگی، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں اور ان کے اوپر اضافی بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا. اسی طرح اشرافیہ جو مراد لے رہے تھے، کچھ لوگوں کی مراد جو ہے وہ کم ہوگی، اور کوشش یہی کی گئی ہے جو متاثر ترین طبقہ ہے، مثال کے طور پہ جو 200 یونٹ سے نیچے بجلی استعمال کرتا ہے، یا بسٹ پروگرام ہے، یا اور دیگر یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے، یا اگر گیس پرائسنگ ہے تو وہاں ان کا خاص خیال رکھا جائے گا. تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ملک کو ہم نے جو ہے وہ گروتھ بھی دینی ہے، اور اس کے اندر IT سیکٹر جو ہے وہ اس کو ترجیح دینی، ایک بڑی زیادہ ترجیح دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا شعبہ ہے جہاں ڈیمز کی کنسٹرکشن ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ فوکس ہوگا پرائم منسٹر کا. اس کے ساتھ ساتھ پاور سیکٹر کے اندر اس کی بہتری، وہ ایک فوکس ہوگا اس بجٹ کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ ایجوکیشن بھی وفاق کے اندر، جبکہ یہ پروگیٹو یا فوکس وفاق کا نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن اس کے باوجود وفاق اپنا رول جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک IMF کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے، لیکن ہم نے اپنی عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. رانا صاحب یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ بجٹ میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی والدہ تنخواہیں بڑھتی ہیں تھوڑی سی، لیکن ان کے ٹیکس نیٹ میں جو ہے اضافہ جو ہے وہ کرنے کے لیے ٹیکس ان پہ بڑھایا جاتا ہے. جو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں یہ تو حکومت کا سر پیسہ ہے، حکومت جو ہے ان کو دیے گئے پیسے سے اپنا جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کے واپس کر لیتی ہے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے سر، جن کی آمدن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سامنے، ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ کے مالک ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہیں، ان پہ ٹیکس نہیں ہے. پھر آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے سر، اس پہ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے سر ان کے متعلق کیا پلان ہے سر؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا.
جو ہے سیلری کلاس اس پہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے، لیکن تھوڑا بہت بوجھ پڑتا ہے، وہ پڑے گا، اور وہ اتنا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا، لیکن یہ بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہ ڈالنا پڑا ہے۔ IMF تو بہت کچھ زیادہ چاہ رہی تھی کیونکہ ہمارے پاس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ اس چیز کو کیٹر کر لیا گیا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ اضافی بوجھ نہ پڑے، اور اسی طرح کا آپ نتائج جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ باقی دیکھیں جو ٹیکس نیٹ میں ہمارے تاجر بھائی جو نہیں ہیں ان کی رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا اس کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بڑی سختی ہے، اور اس کو زیادہ فائدہ نہیں نظر آئے گا کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہ رہے، اس چیز کو انشور کیا گیا ہے۔ تو سر ایک اور چیز بتا دیں کہ زرعی ٹیکس جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے؟ دیکھیں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جس طرح سیڈز ہیں، پیسٹیسائیڈ ہے، جس طریقے سے لائف سیونگ ڈرگز ہیں، ان چیزوں کے اوپر اضافی ٹیکسز نہ لگیں، بلکہ ان میں ٹیکس ہے ہی نہیں، وہ سیل ٹیکس فری ہیں، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ۔ لیکن دیکھیں میں وہی کہوں گا کہ یہ قبل وقت ہے، کل یہ ساری اناؤنسمنٹس بجٹ میں ہوں گی، ابھی یہ چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ بجٹ میں اناؤنس ہو۔ کوشش یہی کی گئی ہے کہ زراعت کے شعبے کو اور اس میں جو کم از کم جو ان پٹس ہیں ایک کسان کی اس کو پروٹیکٹ کیا جائے جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ، اور اسی طریقے سے جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو ان سیکٹر جو اہم ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، ان کو ادویات ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بیلنس بجٹ ہوگا، ریئلسٹک ہوگا، اور ایسا بجٹ ہوگا جو پاکستان میں گروتھ لے کے آئے گا، عام آدمی کی زندگی میں بہتری لائے گا۔ ٹھیک ہے، بیسر صاحب آپ فرمائیں سر، تیمور صاحب آپ کا بھی جو ہے وہ بڑی گہری نظر ہے اور آپ کی تعلیم بھی اسی میں ہے، معیشت میں بھی۔ بتائیے کہ سر کتنا مشکل بجٹ دیکھ رہے ہیں عوام کے لیے؟ توقع ہوتی ہے عوام کو، ابھی ران صاحب نے بتایا کہ مختلف سیکٹر پہ جو ہے وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں، جیسے ریکوری کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، پھر آپ کے جو اوور آل اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو کس طرح حکومت کو کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ آپ کے کیسا بجٹ ہو کہ معیشت بہتری آئے، اس میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ خوشحال ہو، کسان خوشحال ہو، عوام خوشحال ہو؟ سر پہلی بات تو میں یہ کہوں گا جی کہ یہ تو کل پتہ چلے گا کہ بجٹ کیسا آتا ہے۔ یہ تو ابھی رانا صاحب نے کہا، خواہش یہی ہے، ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ عوام پسند بجٹ آئے اور ملک ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف چلے۔ لیکن جو باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں ابھی تک مختلف ذرائع سے، میڈیا کے اوپر اور IMF کی شرائط کے بارے میں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بیلنس بجٹ دے سکیں گے کل۔ اور جو ابھی بھی باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں کی گئی ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی، اور وہ کچھ نہ کچھ بوجھ مزید ڈالنے کی سیلریڈ کلاس کے اوپر، وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ جتنا بوجھ آلریڈی ڈلا ہوا ہے سیلریڈ کلاس کے اوپر، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسیشن دونوں کا، تو وہ مزید میرا نہیں خیال کہ برداشت کر سکتے ہیں۔ جو بات کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پائی بڑھانی کیسی ہے، آپ نے اپنی آمدن بڑھانی کیسے ہے، ٹیکس کے علاوہ آپ ملک کے اندر مزید مواقع کیسے پیدا کریں گے، انڈسٹری کو کیسے فروغ دیں گے۔ ایگریکلچرل ٹیکس کی آپ نے سوال کیا، ایگریکلچر کے اوپر ابھی ہماری ایگری اکانومی ہے، ظاہر ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، جو ان پٹ مٹیریل ہے، جو ان پٹ کاسٹ ہیں، بیکاز وہ ایک غریب، ایک چھوٹے کاشتکار کے لیے بھی اہم ہے، ان کے اوپر آپ نہ کریں، لیکن آپ باقی اوور آل جو بڑے کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر تو مزید آپ کچھ ٹیکسیشن لے کے آئیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی جو آپ کو لانی چاہیے انویسٹمنٹ، اس کی طرف کام کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے رول آف لا لے کے آئیں، کانٹریکٹ انفورسمنٹ بہتر کریں، اپنی کرنسی کو سٹیبلائز کریں، وہ چیزیں ہوں گی۔ ہمیشہ دنیا میں یہی کہا جاتا ہے اور گھروں میں بھی یہی کہ آپ اپنے صرف خرچے کم کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے، یا گھر کے اوپر ٹیکس لگانے سے آپ کو اپنے وسائل بڑھانے پڑیں گے۔ تو وسائل بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو آپ کا فری لانس اکانومی آپ کی بڑھتی ہوئی ہے پاکستان کی، ان کے لیے آپ کیا انسینٹیوز اس میں دے رہے ہیں؟ آپ ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے، ہم آئی ٹی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، آئی ٹی سیکٹر کے لیے کیا ہو رہا ہے پاکستان؟ دیکھیں انڈسٹری بھی لگانے کی کوئی بات کر رہے، اس کے لیے گیس کہاں سے آئے گی؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ گیس آپ نے ہر گھر میں پہنچا دی سیاسی وجوہات کی وجہ سے، پچھلی ساری حکومتوں میں صنعتوں کے لیے آپ کے پاس گیس باقی نہیں بچی، آپ نے جو بجلی ہے اس کو اتنا مہنگا کر دی ہے
کہ وہ بھی ایک آپ کا مسئلہ ہے, سرکولر ڈیٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے. آپ کا سادہ بجٹ تو آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں اور پینشنز میں نکل جاتا ہے, تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ سو سوچنا یہ چاہیے کہ بجٹ بیلنس کرنے کے لیے اپنے خرچے اور وسائل کو بیلنس کرنے کے علاوہ بجٹ وسائل کو بڑھانے کے بارے میں کیا کرے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بڑا بھاری بجٹ ہوگا. عوام کے لیے انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ بھاری ہوگا, بٹ حکومت کے لیے بھی بھاری ہوگا. اور سوال یہ ہے حکومت سے کہ جی ٹیکس تو آپ لگا لیں گے اپنے اخراجات اور اپنے وسائل کو بیلنس کرنے کے لیے, لیکن جو وسائل کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کس سیکٹر کو زیادہ پروموٹ کریں گے, ویو کیا ہے, فارورڈ لوکنگ ویو کیا ہے. ادروائز تو آپ کی جو ڈالر آپ کا ڈیٹ ہے اس کی سروسنگ کی آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب آپ فرمائیں سر کہ ظاہر بات ہے وسائل نہیں ہوں گے, وسائل نہیں بڑھیں گے تو معاملات تو وہیں پہ رہیں گے. جیسے سنتی ترقی ہمارے سامنے ہے, انتہائی کم اس کی جو ہے وہ شرح جو ہے وہ آگے بڑھی ہے, لیکن جو باقی شعبے ہیں سر, آئی ٹی جس میں آپ نے کام کرنا ہے, جس میں آپ کے منرلز ہیں سر, اس میں آپ نے کام کرنا ہے. ریکوڈیک جو ہے وہ آپ کا ایک بڑا جو ہے وہ تھر کول ہے سر. تو اس طرح کے کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں, کوئی بجٹ میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے سر؟ میں اس پہ یہ بات کر دیتا ہوں. رانا صاحب جب آ جائیں گے تو بالکل درمیان میں بات کر سکتے ہیں. میں دیکھوں گا آپ نے کچھ اچھے ایریاز کی بات کی. پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی معدنیات بہت ہیں, مائننگ پوٹینشیل بہت ہے. ریکودک ایک ایگزامپل ہے. ریکودک کے پورا ارد گرد کا ایریا جو ہے وہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے, ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے, ریسورسز چاہیے. اگر ادھر انسینٹیو دیے جائیں گے تو بالکل ادھر کام ہو سکتا ہے. ہم زمینوں کی یہاں بات کرتے ہیں, SIFC کے کئی کاموں کی بات ہو رہی ہے, ایک اس میں ایگری لینڈ کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے, گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے. لیکن بات یہ کہ اگر آپ لینڈ کو پراپرلی, جو بیرن لینڈ ہے جو آپ کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہے اس وقت, آپ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں کسی طرح, تو آپ ظاہر ہے اپنی لوکل اکانومی میں کوئی نئی چیز لا رہے ہیں نا, کوئی اس میں چیز بڑھائیں گے. اس طرح کے کام ہونے چاہیے. ان کے لیے کیا انسینٹیو ہیں, کون وہ کر سکتا ہے, آپ ان کو بلکہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اوپن بھی کریں. جو بھی ایک پرائیویٹائزیشن کی طرح کوئی بھی اس کو لینڈ کو لے کے یا منرل کنسیشنز کو لے کے ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے, ریسورسز رکھنا چاہتا ہے. پاکستان کے 9 ملین کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں. بارہا یہ بات کی گئی, پچھلی حکومت میں بھی کی گئی کہ جی آپ اصل تو وہ بھی انویسٹر آ جائے, فورن انویسٹر چھوڑیں, آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ صحیح طرح انویسٹ کرنے لگ جائیں. ریزیڈینشیل پلاٹس کے علاوہ DHA, بحریہ, سٹی ہاؤسنگ, ان کے علاوہ اگر وہ پروڈکٹیو سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں, جس میں سے ایگری لینڈ اور یہ معدنیات کا شعبہ, اور یہ سمجھ آتی ہے باتیں, وہ چاہے اپنے ساتھ اپنے اور وہاں کے فورنر انویسٹر دوستوں کو, کمپنیز کو ملا کے ساتھ لے آئیں. اسی طرح ہوتا ہے پوری دنیا میں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اب بجٹ ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر ایک بڑی چیز ہے ٹیکنالوجی سے ہٹ کے بھی انٹرپرینیورشپ. ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی بات کرتے ہیں, ہم انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر ایک نئی کمپنی کھولنے میں اور اس کو لائسنسز لینے میں ایک چھوٹے بزنس کو اتنی مشکلات آئیں گی کہ وہ چل ہی نہیں سکتے, کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, تو کیا ہوگا؟ ہمیں جابز نہیں کریٹ, ہمیں جاب کریٹرز کریٹ کرنے. آپ نے لوگوں کو ہم یہی سمجھانا چاہیے. اگین آپ تو گلف اسٹیٹس بھی یہ کہتی ہیں کہ جی آپ نوکری نہ ڈھونڈیں, آپ نوکری دینے والے بنے, کام دینے والے بنے. ایک مائکرو انٹرپرینور بھی جو بن گیا 5-10 نوکریاں تو وہ بھی کریٹ کر سکتا ہے. آپ اگر اپنے ملک میں سرکار کے بجٹ کے اوپر اور بوجھ کے اوپر پینشنوں کے ساتھ لاکھ نوکریاں کریٹ کرنے کے بجائے آپ اگر 10 سے 15 ہزار مائکرو انٹرپرینورز ہی کریٹ کر دیں, ان کو کسی طرح بجٹ میں فیسیلیٹیٹ کر کے, تو وہ آپ کی لاکھ سے کئی زیادہ آپ کے لیے نوکریاں کریٹ کر دیں گے, جو کہ سسٹم میں ہوں گی, جو کہ سرکار کے اوپر بوجھ نہیں ہوں گی, نہ ان کا پینشن سے کوئی تعلق ہوگا. عوام کی بھی جو توقعات ہیں سرکاری نوکریوں کی اور پینشن کی, اس سے نکلنا ہوگا. پاکستان کے پاس جو بھی یہ سیاسی بیان اپنی جگہ, لیکن آپ بجٹ کو دیکھیں اور اپنے بیلنس شیٹ کو دیکھیں ملک کی, پینشن دینے کے لیے پیسے کہاں ہیں حکومت کے پاس, کسی بھی حکومت کے پاس. یہ بیسٹ کی بات کریں, یہ نیٹ بڑھاتے جائیں گے, لیکن سوشل ویلفیئر اتنا زیادہ تو آپ تب کر سکیں گے نا جب آپ کے پاس کوئی وسائل ہوں گے دینے کے لیے. آپ ان کو تو مقصد ٹھیک ہے. نوجوان دیکھیں نا, اب IT کا دور ہے سر, اور ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے ہے. جہاں بھی وہ مرضی جو ہے وہ امریکہ میں کام کرنا چاہے, UK میں کام کرنا چاہے, یورپ میں کام کرنا چاہے,
تو واقعی کوئی ایسے آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے وہ ایسے کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کھلنے چاہیے. آئی ٹی سیکٹر میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو جو ہے وہ کیا گورنمنٹ کیا کرے کہ جو بچہ نکل رہا ہے یونیورسٹی سے یا کالج سے, یا اس کے پاس کوئی جو ہنر ہے تو اس کو آگے کیسے وہ؟ دیکھیں ہمارے پاس چند تو اچھی یونیورسٹیز ہیں آئی ٹی کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ادھر سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ تو یا باہر چلے جاتے ہیں, بڑی کمپنیز میں چلے جاتے ہیں. جو آپ نے ایک جو میس مارکیٹ ہے آپ کی, ان کے لیے کوالٹی کا ایشو ہے, کوالٹی ٹریننگ کا. آپ کسی طرح باہر کے ساتھ, باہر کے ملکوں کے ساتھ, باہر کی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ آپ کولیبریشن کریں. اوورسیز پاکستانی جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں پاک لانچ جیسے بڑے انیشیٹیوز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں باہر, آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہاں پہ اپ اسکل کریں لوگوں کو کہ وہ اس قابل ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے, وہ پوری دنیا کے ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے یہاں بیٹھ کے کام کر سکیں. جو آلریڈی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, بس اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ایک چیز ہے جی, ہیومن ریسورس, مین پاور. آپ اس مین پاور کو $1 an hour والے کام پہ یوز کر سکتے ہیں یا اس کو $100 an hour والے پہ یوز کر سکتے ہیں. جس دن آپ نے اس کو $100 والے an hour پہ یوز کرنا شروع کر دیا اپنی مین پاور کو, آپ کو ڈالرز کی اور ریمیٹنس کی کمی نہیں ہوگی. سو وہ کرنے کی ضرورت ہے. جو یہاں پہ بھی رہتے رہیں, اپنے گھر میں بھی بیٹھیں, ایک بندہ صحیح کام کرے گا, وہ 10 کو رستہ بھی دکھائے گا, 10 اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو, بہن بھائیوں کو, کزنس کو ٹرین بھی کرے گا اس کام میں آنے کے لیے. یہاں ایک میکینک بن کے سعودیہ جاتا تھا, وہ 4 پیچھے میکینک چلے جاتے تھے, یا الیکٹریشین. آپ اسی چیز کو اپ سکل کر کے اگر ٹیکنالوجی سیکٹر کے اوپر لے آئیں گے اور ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کریں گے صحیح معنوں میں, ہمیں سب اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز اور کالجز مزید, یہ برک اینڈ مارٹر والا کام نہیں ہے. وہ جہاں سے بھی نکل رہے ہیں آپ ان کو آن لائن چاہے دیں, کولیبریشنز کر کے اپنی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جس طرح خاص طور پہ پنجاب میں بنائے گئے, ٹیکنیکل ہینڈ جو جب تک نہیں لیکن آئی ٹی کی پراپر ٹریننگ کرائیں. اور وہ تو آئی ٹی کی اس وقت ڈیمانڈ ہر جگہ ہے. اور اب کووڈ کے بعد تو خوبصورتی یہ ہے کہ فزیکل پریزنس کی ریکوائرمنٹ نہیں رہے گی زیادہ تر دنیا میں. اب ورچولی لوگ کام کرتے ہیں خاص طور پہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں, اور ٹیکنالوجی سیکٹر بہت وائڈ ہے. وہ میڈیکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی ٹیکنالوجی سیکٹر ہو سکتا ہے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی لنکڈ ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اٹس اے ویری وائڈ اسپیکٹرم ناؤ. تو اس سے ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور امید کرتا ہوں کہ بجٹ میں ایسی کوئی باتیں ہوں گی, نوجوانوں کے لیے کوئی بات ہوگی. خالی نوجوانوں کو ایک کچھ قرضہ دے دینا یہ حل نہیں ہے, یا لیپ ٹاپ دے دینا یہ بھی حل نہیں ہے. آپ نے ان کو کوئی اپ اسکل کرنا ہے, ان کے لیے باہر کولیبریشنز اچھی کریں جہاں ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. ہمیں اب ورچوئل جابز شاید زیادہ سوٹ کرتی ہیں کیونکہ اس سے پیسہ پاکستان میں آئے گا, پاکستان میں خرچ ہوگا. آپ کا جو ایک ورکر, ہائی اینڈ ورکر باہر چلا جاتا ہے امریکہ میں, وہ بہت کم پیسہ بھیجتا ہے پاکستان. جو آپ کا ایک عام ورکر مڈل ایسٹ گیا ہوا ہے, وہ اپنی زیادہ تر تنخواہ پیچھے گھر بھیج دیتا ہے کرنے کے لیے. تو آپ کے ہائی اینڈ اگر ٹیکنیکل ورکرز پاکستان بیٹھ کے ڈالر کما رہے ہوں گے تو وہ پیسے ادھر ہی آ رہے ہوں گے, ادھر اکانومی میں لگیں گے اور خرچ ہوں گے. تو ان چلیں سر, جو تو بجٹ ہو گیا سر, ہم آتے ہیں ابھی سیاست پہ. آپ کے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا میں معاف کرنے کو تیار ہوں, اور مذاکرات کے لیے بھی جو انہوں نے گرین سگنل دیا ہے. تو پہلے تو معاملہ تھا کہ مذاکرات جو ہے ہم نے کرنے نہیں ہیں, نہ نون لیگ سے کرنے ہیں, نہ پیپلز پارٹی سے کرنے ہیں, نہ کسی اور جماعت سے کرنے ہیں. اب مذاکرات کے لیے تیاری ہوئی ہے, تو یہ اچھا سائن ہے. جو ایک ہیجانی کیفیت ہے پالیٹکس میں, جو عدم استحکام ہے, شاید وہ اس سے کم ہو جائے. تو سر مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے کہ جب ظاہری بات ہے دو طرفہ لچک ہوتی ہے نا جب بیٹھتے ہیں مذاکرات کے لیے, تو بانی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین تو شاید لچک نہ دیں کوئی اپنے. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے جی, میں نے شو پہ آنے سے پہلے یہ سنا ہے کہ انہوں نے ایسی ہدایات دی ہیں, اور اگر ہدایت دی ہیں تو بالکل پارٹی کو اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے اپنے اختلافات, میرے جیسے جو امیدوار تھے الیکشنز میں بھی, ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے, لیکن اگر ملکی مفاد کے اندر, اور بانی چیئرمین بھی اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, تو ہم بالکل بیٹھیں گے, ہم بات کریں گے. ہمارا لیکن ایک میرے خیال میں جتنی مجھے سمجھ ہے, اور جو ہماری اڈیالہ میں بھی انٹریکشن ہوتی رہی خان صاحب سے, اس میں جو ایک بات ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر وہ ضرور انسسٹ کریں گے, اور شاید کیا ہو. ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا کمیشن بنائیں, جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں, جو بے گناہ ہیں ان کو تو فوراً چھڑوائیں. اب ایک ہی شخص کے اوپر 4 شہروں میں پرچے ہوئے ہیں, اس پہ تو اب عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے جج بھی ہنستے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس تماشے کو رکنا چاہیے. لیکن جنہوں نے ایکچولی کچھ کیا ہے
ان کا ظاہر کریں, کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی آدھی قوم کو بالکل تکلیف ہوئی ہے. ہمیں بطور وکیل بھی تکلیف ہوئی ہے. ایک صبح ایک شہر میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں, دوپہر کو دوسرے شہر میں اپنے موکلوں کے لیے پیش ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ہمارا اسٹولن مینڈیٹ کا سٹانس ہے, یہ پوزیشن ہے. ہماری 170 کے قریب پورے پاکستان میں الیکشن پٹیشنز ہمارے امیدواروں نے داخل کرائی ہوئی ہیں اس وقت نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے لیے. بہت بڑا نمبر ہے. یہ ایویڈنس کے ساتھ فارم 45 اور باقی سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ایشوز کے ساتھ ایفیڈیوٹس کے ساتھ جمع کرائی گئی ہیں. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں, وہ بھی آج کیس چل رہا تھا, اس کے اوپر بھی کمیشن بننا ضروری ہے. ہمیں اس مینڈیٹ کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری اور سب کچھ, اور جو الیکشن ٹریبیونل ہیں ان کو منصفانہ طور پہ, یہ نہیں کہ اسلام آباد کا ٹریبیونل جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہوا ہے تو الیکشن کمیشن نے اس ٹریبیونل کو روک کے اور کہا ہے کہ جی ایک ریٹائرڈ جج کے ماتحت ایک نیا ٹریبیونل ہوگا, آپ کیس اس میں چلیں گے. اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سنا ہے آج ان کو روک دیا. لیکن یہ 2 چیزیں جو ہے نا جی, 9 مئی اور 8 فروری والی بات, ان کے اوپر حکومت کو لچک دکھانی پڑے گی, اور حکومت کو یہ دکھانا پڑے گا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, لچک بھی زیادہ اسی کو دکھانا. مینڈیٹ واپسی کیسے ہو سکتی ہے کہ یا تو مینڈیٹ کی واپسی, پھر وہی بات آتی ہے نا, آپ اداروں پر اعتماد نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن پر آپ کو اعتماد نہیں ہے, ٹریبیونل پہ جو وہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے, عدلیہ پہ, ایون عدلیہ پہ بھی آپ کو جو ہے اب جو ہے فیصلے بھی جب آنا شروع ہوئے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا کام ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, حقائق پہ اور جو میرٹ پہ ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں وہ فیصلے کریں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے میں سے بھی کسی نے اگر پٹیشن غلط دائر کی ہوئی ہے تو اس کو انصاف نہیں ملے گا نا, کیونکہ بنتا نہیں ہوگا. لیکن جن کا بنتا ہے آپ ان کو انصاف دیں. ہمیں یقین ہے کہ سب کا بنتا ہے. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد والی تو بڑی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو کھلی کتاب ہے. اب تو مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی آ کے کہہ دیا کہ جی میرے بھی فارم 45 ان سے ملتے ہیں, یہ جیتے ہوئے. آپ ان اوپن اینڈ شٹ کیسز کو کیوں ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر خالی اسٹولن مینڈیٹ ان کیسز تک نہیں آتا. اسٹولن مینڈیٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کی ریزرو سیٹس ہیں. وہ معاملہ سپریم کورٹ کے آگے چل رہا ہے. اب جو اس میں مائنورٹیز کی اور خواتین کی سیٹیں ہیں جو جائز طور پہ اگر ایس آئی سی پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو یہ بھی تو ایک واپسی ہے مینڈیٹ کی. تو اس طرح کی چیزیں جو عدلیہ کے فیصلے ان کا احترام کریں. ہم اسی عدلیہ کے سامنے ہی جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, مطلب میں کون سا. مجھے ایک بریک کہا جا رہا ہے, یہاں پر لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو بجٹ جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے, مشکل بجٹ ہوگا عوام کے لیے بھی, سرکاری ملازمین کے لیے بھی, اور پھر جو سیاسی استحکام ہے اس وہ کتنا ضروری ہے ملک میں اندر. ظاہر بات ہے سیاسی استحکام ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری آئے گی, سرمایہ کار کمپنیاں آئیں گی, سرمایہ لگے گا, روزگار بڑھے گا. تیمور ملک صاحب بتائیے سر, آپ تو ڈیل کرتے رہے ہیں جو ہے وہ گلف میں اور باقی ملکوں میں بھی آپ نے کام کیا. جو سرمایہ کار بیٹھا ہوتا ہے باہر سوچ رہا ہوتا ہے, پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کرنی ہے, آپ نے جیسے اوورسیز پاکستانی کی بات کی, تو جب تک یہاں پہ عدم استحکام ہوگا, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, آپس میں گتھم گتھا ہوں گے لوگ, تو پھر تو سرمایہ نہیں آئے گا سر. 3 میرے خیال میں چیزیں کسی بھی ملک میں جائیں. میں جب انٹرنیشنل کلائنٹس کو ایڈوائز کرتا تھا پاکستان نہیں افریقہ تک کسی بھی ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, تو وہ 3 چیزیں دیکھتے تھے. ایک تو یہ کہ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, گورننس سٹیبلٹی ہے کہ نہیں, کہ ہم جس ملک میں کچھ لگانے جا رہے ہیں کیا وہاں پہ ایسی حکومت ہے جو چل سکتی ہے اور چلے گی, تو پالیسیز تو نہیں تبدیل ہو جائیں گی بہت جلدی سے. تو ظاہر ہے اسی لیے ہم یہ کہتے تھے کہ جو مینڈیٹ جس کا ہے جو آپ وہ آنے دیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں موجود ہو. ابھی بھی جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کا احترام کر لیں. دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ آتی ہے آپ کی اکنامک سچویشن. آپ کی اکنامک سچویشن اور کرنسی فلکچویشن اتنی ہے کہ کسی نے یہاں ڈالر بھیج کے پاکستانی روپی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا انہیں نتیجہ کیا ملے گا. اور وہ مطلب کل کو کسی نے $100 بھیجیں یہاں کے اوپر انویسٹ کیے ہیں اور وہ 3,000 روپے بنتے ہیں لیٹ سے, اور کل کو وہ خدا نہ خواستہ 5,000 کے ایکویولنٹ ہو جائیں اور وہ ڈالر پیچھے 60 رہ گئے, تو کیسے معاملہ چلے گا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے پھر کل کو واپس کیسے لے کے جا سکتے ہیں, ملک کی ہیومن ریسورس کیسی ہے, جو کام کے لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ
ایسی ہے, ہمارے پاس ڈومیسٹک مارکیٹ ہے, ہمارے پاس لوکل ٹیلنٹ بھی ہے, ہم پالیسیز بھی کئی بناتے رہے ہیں, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. سو اگر ہم پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی لے آئیں ملک کے اندر, اور اس کے ساتھ میں کہوں گا ہمارے کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلٹی بھی ضروری ہے. جی جی. سو ایک فورن انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اگر انٹرنیشنل ورکرز آئیں یا آفیشلز آئیں تو ان کی سیکیورٹی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ ہم چیزیں لے آئیں تو بالکل پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں. بڑا اہم پوائنٹ جو ہے آپ نے بھی ریز کیا کہ جو پالیسیز ہیں, آپ نے دیکھا دنیا بھر میں جو ہے وہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں. یو کے کی آپ مثال لے لیں, کتنے وزیر اعظم گئے, کتنے آگے واپس. امریکہ جو ہے وہ اس میں کتنے صدر آ گئے, کتنے واپس آ گئے, لیکن پالیسی جو ہے وہ نہیں چینج ہوتی. سر پالیسی میں بہتری تو آ سکتی ہے, لیکن جو ایگزسٹنگ پالیسی ہوتی ہے اپنا ملک صاحب وہ تبدیل نہیں ہوتی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے تو جو پچھلی حکومت کی پالیسی ہوتی ہیں وہ ختم, اپنے جو ہے وہ نئے جو ہے وہ چیزیں آنی شروع ہوتی, پھر ظاہری بات ہے سرمایہ کار تو پھر نہیں آئے گا نا سر. سو پالیسی کی اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے جی, اس لیے ایسے ایشوز کے اوپر تو ساروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. میں بارہا یہ بھی آج کل یہ کہہ رہا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ آپ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں کل, آپ نے ابھی تک پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں نوٹیفائی کی, ان کو فعال نہیں کیا. سو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت ہیں اور جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں وہ مل کے کوئی ملکی مفاد میں کوئی بات کر سکیں گے یا کام کر سکیں گے؟ سو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پارلیمان آواز ہے ملک کی, عوام کی, وہ پالیسی سازی کر سکتی ہے. اس پالیسی سازی کے فورم کو تو آپ فعال کریں. جو پارلیمنٹ کا فلور ہے وہاں سے تو صرف تقریر ہو سکتی ہے, جو اصل پالیسی سازی ہوتی ہے وہ ان کی ذیلی کمیٹیز کے اندر ہوتی ہے. اور بجٹ تک جیسی اہم ترین چیز جو ہے وہ آپ فائنانس کمیٹی کے بغیر کرنے چلیں. سو یہ معاملات ہیں, ان چیزوں کو اگر لے کے چلیں تو بالکل پالیسی سازی ایسی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. جو ایک دیکھیں, ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر آپ نے ایک ملکی پالیسی بنانی ہے, آپ نے کانٹریکٹ انفورسمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں فورن انویسٹر جب ہم اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ان کو ہوتا ہے جب ہم آ کے یہاں کسی ساتھ معاہدہ کریں گے اس معاہدے کی کوئی وقت بھی ہوگی, اگر کوئی اس میں مسئلہ آئے گا تو وہ پاکستانی عدالتوں میں جائیں گے تو ان کو کوئی جواب بھی ملے گا اور ٹائملی ملے گا. انفارچونیٹلی وہ نہیں مل رہا. تو ان چیزوں کو کے اوپر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے نا, اس میں تو سیاست کوئی ہے ہی نہیں, لیکن اکٹھے ہو کے یہ کرنے کی بات ہے, لیکن کون کرے؟ اور ظاہری بات ہے جب تک سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی, بات چیت نہیں ہوگی, جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا ایک دوسرے کو, تو پھر معاملات جو ہے وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم تو برداشت کرنے کو تیار ہیں, لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کو نوٹیفائی کریں, اس کا چیئرمین لگائیں, فائنانس کمیٹی میں بجٹ کی ڈسکشن کریں. آج یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بجٹ دستاویزات شاید آ گئی ہیں, کوئی ڈیٹیلز, کل بجٹ پیش ہونا ہے, بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے آٹو موبائل پارٹس کی جو آپ کی اتنی بڑی انڈسٹری رہی ہے اس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ کی سیالکوٹ کی سپورٹس کی اور سرجیکل گڈس کی ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ کی ٹیکسٹائل کی ساؤتھ پنجاب میں اتنی بڑی انڈسٹری اور فیصل آباد میں وہ بلینز آف ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے تھے, ان کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ کی چاول پوری دنیا میں جاتے ہیں, آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, اس پہ تو کسی پارٹی کی کوئی سیاست نہیں ہے نا, یہ تو ہم میں سے ہی سارے لوگ ان انڈسٹریز میں بھی ہیں, ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اکراس پارٹی لائن. سو بات ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ ایگری کریں. ہم نے ٹیکنالوجی کی بات پہلے کی کہ ٹیکنالوجی سیکٹر سب کہتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ, یوتھ امپاورمنٹ, کہ ان کو آپ جاب کریٹرز بنائیں. ان سب باتوں پہ تو متفق ہیں, لیکن آپ کمیٹیز بنا کے پارلیمان کو فعال کریں گے تو بات ہوگی. آپ صرف آ کے روز اگر 6 وزیر بیٹھ کے باری باری پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیں گے کہ جی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, تو بات کدھر کرنی ہے, آ کے کس بارے میں کرنی ہے؟ ویسے ہم ملیں گے تو وہ تو ہم اپنے اسٹولن مینڈیٹ کی بات کریں گے, یا جو لوگ ہزاروں قید ہیں ابھی تک ان کی رہائی کی بات کریں گے. آپ فعال کریں گے, پروڈکٹیو کاموں کے بارے میں, اکنامک اور نیشنل سیکورٹی ایشوز کے بارے میں بات کریں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے نا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے بانی چیئرمین باہر آ جائیں گے؟ میرے خیال میں بانی چیئرمین تو اس وقت میں بالکل اور دیکھیں ہم سائفر کیس ہم نے ان کا کیا, میں اس میں وکیل تھا, ہمیں رزلٹ ملا ہے, عدالتوں سے ملا ہے, دیر لگی ہے, لیکن ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکاتے رہے بار بار. اب جو ہے جس کیس میں وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں وہ ان کا ایک شادی کا کیس ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو, اور اس میں بھی جب فیصلہ سنانا تھا تو جج نے کہا کہ جی آپ کسی اور عدالت چلے جائیں.
اگر ان کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو وہ کسی کیس میں ایسا ریکوائرڈ نہیں. ان کے اوپر 200 کے قریب جو کیسز ہیں اس میں ٹرائل چلتے رہیں, انویسٹیگیشن وہ جوائن کر چکے ہیں زیادہ تر میں, بیلیں ہوئی ہیں, تو وہ بالکل ان کو باہر آنا چاہیے. وائس چیئرمین جو ہیں ان کے اوپر بھی 55 FIRs ہیں. اب ان کے اوپر تو ایک ہی سزا تھی سائفر کیس کی, وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن وہ ابھی بھی پابند سلاسل ہیں کیونکہ لاہور کے 8 کیسز میں ایک ہی کوئی چیز کے اوپر ان کو ریمانڈ ان کا ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے, اب کل تک ریمانڈ ہے. آپ نے اگر گڈ ول ویسے اپنی بھی شو کرنی ہے تو سیاسی قائدین نہ ان پہ کوئی کرپشن کے اس طرح کے کوئی چارجز ہیں, نہ کوئی اور کوئی مرڈر کوئی خدا نہ خواستہ. 9 مئی کا مقدمہ شہداء کی جو بے حرمتی ہوئی اس کا بھی تو ذمہ دار ہے. نہیں, اس کے ذمہ داروں کے اوپر آپ کریں, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ انویسٹیگیشن تو کریں. لیکن جب آپ 1000 بندے کو ایک ہی کیس میں ڈال دیں گے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو جو اصل ملزم ہے آپ ان تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے. آپ نے انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کو اس وقت سیاسی عدالتیں بنایا ہوا ہے. سو 9 مئی میں جہاں تنصیبات پہ کچھ ہوا یا کچھ کسی کی ہوئی, اس کی تو ہم سب کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو اس کی تو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن اور جوڈیشل ٹرائل ہونا چاہیے. سو اس کے بغیر تو ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ کس کو. لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے ابھی سر, اور پھر آپ کی جو ٹویٹ کیس ہے وہ بھی ٹویٹ کیس تو دیکھیں جی, اس کے اوپر وہ انہوں نے کوئی کلیریفیکیشن آ گئی ہے اور وہ FIA میں معاملہ ہے, تو میں اس پہ TV پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جو بات ہے 190 ملین پاؤنڈ والا ہے, اس میں سزا تو کوئی نہیں ہوئی, وہ تو کیس چل رہا ہے, تو اس کیس کا جو فیصلہ آتا ہے اسی طرح عدالتی پیروی کی جائے گی. لیکن اس وقت تو وہ صرف ایک نکاح عدت کیس میں ان کو سزا ملی ہوئی ہے, اور وہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو ہمیں امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. باقی تو پھر وہ سیاسی قیدی ہیں, ابھی بھی سیاسی قیدی ہیں. سو وہ اگر آپ نے مذاکرات اور سب کچھ کرنا ہے, اور اگر انہوں نے واقعی آج کمیٹی بنا دی ہے یا پارٹی عہدیداران کو کہا ہے کہ آپ مشاورت کریں اور بات کریں, تو سب بیٹھ کے کریں گے جی. ملکی مفاد میں تو سب کرنے کو تیار ہیں. صحیح ہے, لیکن سب طرف سے بات ہونی چاہیے نا, کسی ایک طرف سے تو نہیں ہے سر. ظاہر بات ہے, سب بات کریں گے, بیٹھیں گے تو پھر ہی بات نکلے گی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی کہ بجٹ پہ بات کریں, اور بجٹ میں جو ریلیف ملنے جا رہا ہے عوام کو, اور جو زحمت اٹھانا پڑے گی عوام کو اس بجٹ سے متعلق, اور بجٹ کے جو ہے وہ اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس پہ بات صرف اتنی کی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں, ملک میں سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے, معاشی استحکام بڑا ضروری ہے. اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو پھر سیاست سے بالا تر ہو کر, اپنی ذات سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ سوچنا ہوگا, پھر ہی ملک آگے بڑھے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.